سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب قول ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت اس زمانے کے لیے کرو جس میں انہوں نے بڑا ہونا ہے، جس میں انہوں نے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ تم جس دور میں رہتے ہو وہ ماضی کا دور ہے، اور جو آئندہ آنے والا دور ہے اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کرو۔ سیدنا علی کے اس قول کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ہم اگر اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو دیکھتے ہیں تو یقین کریں ہم پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں جو تباہیاں مچ رہی ہیں، جو جنگوں پر جنگیں مسلمانوں پر آ رہی ہیں، جو غزہ کا حال تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ کیا ہماری قوم اور ہماری آنے والی نسل اس کی تیاری ہم ان مشکل حالات کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ کون سی محبت ہے اپنے بچوں سے؟ یہ کون سی انویسٹمنٹ ہے اپنی آنے والی نسلوں پر جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ سروائیو ہی نہیں کر سکیں گے۔ سیدی رسول اللہ نے تو عمومی حکم فرمایا تھا پوری امت کے لیے۔ آپ نے فرمایا جس اپنی حدیث شریف میں جس کا مفہوم ہے کہ اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھاؤ، اپنے بچوں کو گھوڑ سواری سکھاؤ، اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ، جس کا مفہوم ہے کہ اپنے بچوں کو تم ایک ٹیکٹیکل سولجر بناؤ، مشکل وقت کی مشکل حالات کے لیے جفاکش بناؤ، مضبوط بناؤ، مجاہد بناؤ۔ کہ آنے والے دور کی مشکلات میں ہر دور میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی عزت اور آبرو کے دفاع کے لیے جنگیں کرنی پڑتی ہیں۔ ہر دور میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی خوراک اگانے کے لیے کھیتی باڑی کرنی پڑتی ہے، جفاکشی کرنی پڑتی ہے۔ ہر دور میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو زمانے کے حوادث سے مقابلہ کرنے کے لیے ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ ہماری بڑوں کی نسل نے، مجھ سے بڑی نسل نے پاکستان بنایا تھا، انہوں نے ہجرت کی تھی، وہ ہندوؤں کے نرغوں میں سے نکل کر آئے تھے، لاکھوں مسلمان ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوئے تھے، انہوں نے ہجرت بھی دیکھی ہے، شہادتیں بھی دیکھی ہیں، جان و مال اور عزت کی قربانیاں بھی دی ہیں، اس کے بعد وہ پاکستان پہنچے تھے۔ انہیں پاکستان کی قدر تھی، وہ نسل آج بھی پاکستان کی قدر کرتی ہے کیونکہ انہوں نے ہندوؤں کا ظلم دیکھا ہے۔ جو میری نسل ہے وہ پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئی، لیکن اس نسل کی تربیت ان لوگوں نے کی جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا تھا۔ ہمارے والدین نے ہمیں بتایا تھا کس طرح پاکستان بنا، کیسے ٹرینوں کی ٹرینیں آتی تھی لاشوں سے بھر کر، کس طرح مسلمان بچیاں اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنووں میں کود کے کہ کنویں بھر جاتے تھے، مزید کسی کے ڈوبنے کی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ 40-50 لاکھ مسلمان ذبح ہوئے، 40-50 لاکھ نے ہجرت کی۔ ان آزمائشوں سے گزر کر ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا۔ اس نسل نے سختیاں دیکھی تھی، وہ تھوڑے میں گزارا کرنے والے تھے، لٹے پٹے پہنچے تھے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں تھا، زیرو سے شروع کیا تھا انہوں نے پاکستان آ کر، انہوں نے انتہائی غربت میں گزارا کیا۔ میں نے اپنے والدین کو دیکھا ہے کہ گھروں میں آٹے کے ڈبے الٹ دیے جاتے تھے تلاش کرنے کے لیے کہ تھوڑا سا کوئی آٹا مل جائے تو بچوں کے لیے روٹی بنا دیں۔ یہ سختیاں ہم نے دیکھی ہیں۔ ہمارے والدین نے آ کر یہاں پر مشکل وقت میں زندگی شروع کی، نہ موبائل فون تھے، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ ٹیلی فون تھا، سخت زندگی تھی، مگر اس سخت زندگی نے ہم کو جفاکش بنا دیا۔ جب ہم بڑے ہوئے اور ہمارے بچے جب بڑے ہونا شروع ہوئے تو اس وقت اللہ نے آسودگی دے دی تھی اس معاشرے میں، یہ پاکستان آسودہ ہو گیا تھا۔ ہم نے اپنے بچوں کو کمفرٹ اور آرام میں پالنا شروع کیا، ہمارے بچوں کے پاس گاڑیاں بھی تھیں، ہمارے بچوں کے پاس موبائل فون بھی تھے، گھر میں ٹیلی ویژن بھی تھا، انٹرنیٹ بھی آنا شروع ہو گیا تھا، سہولتیں بھی تھیں، آسانیاں بھی تھیں، ایئر کنڈیشنرز بھی لگ گئے تھے۔ ہمارے بچوں کی نسل کمزور نسل بننا شروع ہو گئی، وہ جسمانی طور پر اس قابل نہیں تھی، نہ ذہنی طور پر اتنی مضبوط تھی کہ مشکل حالات کا سامنا کر سکتی۔ اور پھر جو سن 2000 کے بعد جو نسل پیدا ہوئی ہے، جو آج 24-25 سال کے ہیں، جو پاکستان کی 50-60% آبادی ہے، یہ نسل تو صرف عیاشیاں دیکھتے ہوئے بڑی، یہ تو لگژریز میں بڑی۔ اس کو جو سہولتیں اور جو آسانیاں اور جو آرام اور جو نرمی اور جو سہولتیں اس کو میسر ہیں، ہمارے بڑوں نے اور ہم نے تو خواب میں نہیں دیکھی اور سوچی تھی۔ ان کے اپنے پرائیویٹ بیڈ رومز ہیں، ان کے اپنے ایئر کنڈیشنرز ہیں، ان کے اپنے لیپ ٹاپس ہیں، ان کے اپنے موبائل فونز ہیں، ان کی اپنی گاڑیاں ہیں۔ انہوں نے کبھی زندگی میں مشقت کی ہی نہیں۔ آج پاکستان کی 70% نوجوان آبادی اپنا 70% وقت موبائل فون پر گزارتی ہے، سوشل میڈیا پہ گزارتی ہے۔ یہ جو موجودہ نسل ہے، اس نے نہ بزرگوں کی صحبت دیکھی ہے، نہ اس نے کتابیں پڑھی ہیں، اور نہ اس نے مشکل وقت کاٹا ہے۔ ہمارے وقت میں
چونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا، ٹیلی فون اور ٹیلی ویژن نہیں تھا، ٹیلی ویژن بھی ہماری زندگیوں میں آیا ہے، اس سے پہلے ٹیلی ویژن نہیں ہوا کرتے تھے گھروں میں، تو ہم کتابیں پڑھتے تھے، بزرگوں کی صحبت تھی، بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے، ان کی زندگی کے سبق سنتے تھے یا کتابیں پڑھتے تھے۔